میرا نام فوزیہ ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر شہر میں کام کرتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ میرا ایک دیور تھا جس کا نام عثمان تھا۔ اس کی عمر 15 سال تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی جوان ہو چکا تھا۔ اکثر وہ بوتل میں باہر سے دودھ لے کر آتا اور دودھ اندر لے کر جاتا۔ ایک دن میں نے کھڑکی کا دیکھا تو وہ میری تصویر آگے رکھ کر غلط کام کر رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن پھر میں نے سوچا یہ میرے شوہر کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ رات کو جب میں ساس سر سو گئے تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی تو وہ شرمندہ ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنے شوہر کی ضرورت پوری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرا ساتھ دینے لگا۔ میں 22 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے رشتے میری خوبصورتی کی وجہ سے بچپن سے ہی آ رہے تھے، لیکن میری امی ابو مجھے گھر بیٹھاتے رہتے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو جس کا خاندان بہت کم لوگوں ہو اور مجھے آگے جا کر کوئی مشکل نہ ہو۔ مجھے اپنے حسن پر بہت ہی ناز تھا اور میں اپنی جسامت کا کافی خیال رکھتی تھی۔ مجھے شادی کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی بھی جلد از جلد ہو جائے۔ میری ایک ہی سہیلی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ شادی کے بعد بہت خوش رہنے لگی تھی اور مجھے بھی یہی مشورہ دیتی کہ میں بھی جلدی سے شادی کر لوں۔ وہ بھی مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی تھی۔ اسے بہت مزہ آتا تھا اور شادی سے پہلے والی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیز مجھے اور بے چین کر دیتی تھی کہ اب جلدی سے میری شادی ہو جائے، پر میں یہ بات اپنی امی سے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا تعلق بہت مہذب گھرانے سے تھا۔ میرے پاس ایک ہی چارہ بچ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں چپ کر کے شادی کا انتظار کروں۔ میرا یہ انتظار ضائع نہیں گیا، مجھے میرے صبر کا پھل مل لے گیا، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ وہ لوگ ہم لوگوں سے کافی امیر تھے۔ میرے ابو نے یہ جب دیکھی تو جھٹ سے رشتہ پکا کر دیا۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور وہ کافی امیر لوگ تھے۔ وہ زمینوں کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر جاب بھی کرتے تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے مجھے بہت خوش کیا تھا اور مجھے بہت سے پیار سے رکھا تھا۔ میری ہر بات ماننے لگے تھے اور پہلی مرتبہ ہی میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ مجھے اس چیز کی ان سے امید تھی کہ کیونکہ وہ میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے اور مجھے وہ سب مل گیا تھا جس کی مجھے چاہت تھی۔ میرے شوہر کا ایک بھائی بھی تھا۔ وہ میری شادی کے وقت صرف 15 سال کا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا اور میرے شوہر اس سے کافی بڑے تھے، پر وہ شکل و صورت سے میرے شوہر کا ہم عمر تھا، لیکن وہ سکول و کالج نہیں جاتا تھا اور زمین میں کام وغیرہ کرتا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت قابل تھا اور میرا کہنا مانتا تھا۔ میرے شوہر اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ہر بات مانتے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کا نام عثمان تھا۔ میرے شوہر جو جاب کرتے تھے وہ شہر ہوتی تھی، اس لیے وہ شہر جانے لگے تھے اور ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگاتے تھے۔ میں نے ان سے کہنا تھا کہ وہ شہر میں ہی ایک گھر خرید لیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر لیں، پر انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں پورا ہفتہ ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ ہفتے کی رات کو آتے تھے۔ وہ اتنی دیر سے آتے تھے کہ کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی اور میں ان سے مل بھی نہ پاتی۔ میری اداسی اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ مجھے کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا جس کی میں مدد سے اداسی ختم کر سکتی تھی۔ میرے شوہر اگلے دن مجھے اداس چھوڑ کر واپس چلے جاتے اور ہم اکٹھے وقت بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ اسی وجہ سے دن بدن میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب 2 سال تک چلتا رہا تھا اور ہماری اسی وجہ سے کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میرے مزاج بھی بہت تبدیل ہو گئے تھے اور میرا نکھار بھی ختم ہونے لگ گیا تھا۔ انہی دنوں میں میرا دیور عثمان کافی بدل گیا تھا۔ وہ اب خوب جوان ہو گیا تھا اور اس کا قد اچانک بڑھ گیا تھا۔ میرا دھیان ایک دن اس پر گیا تو وہ بالکل ہی میرے شوہر کا کاپی بنتا جا رہا تھا اور اپنی عمر سے زیادہ جوان لگتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی جوانی کا کیا راز ہے۔ وہ روز ہی میرے گھر آتا تھا اور تازہ دودھ دے کر اپنے روم میں چلا جاتا۔ وہ تازہ دودھ میں پیتی تھی، اس سے میں فریش ہو جاتی۔ میرا دیور اب محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کا بھائی میرا خیال نہیں رکھتا ہے اور کبھی کبھی میرا دل بہلانے کے لیے میرے آس پاس آ جاتا تھا اور مجھے سے خوب باتیں کرتا تھا۔ مجھے بھی کافی اچھا لگتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز مجھے لا کر دیتا تھا اور اس طرح میری اس کے ساتھ اچھی دوستی بن گئی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ کھل مل گئے تھی۔ اب مجھے اپنے حلیے کا خیال نہیں کرنا پڑتا تھا اور میں رفع حلیے میں بھی اس کے سامنے چلی جاتی تھی، جس پر اس کا رنگ بدل جاتا تھا اور لال ہو جاتا تھا۔ میں جان جاتی تھی کہ بچہ ہے
اس وجہ سے شرما جاتا ہوگا، لیکن میں اپنے حلیہ تبدیل نہیں کرتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے۔ کچھ دن کے بعد اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ اندر چلا جاتا تھا اور وہ روز ہی اندر جا کر واپس باہر نہیں آتا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہتی کہ کب وہ باہر آئے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر سکیں گے، پر وہ اندر ہی سو جاتا تھا اور میں واپس اپنے روم میں آ جاتی تھی۔ ایک دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پتہ لگانا چاہیے کہ وہ اندر کیا کرتا ہے، تو میں اس کے گھر آنے سے پہلے اس کے روم میں چلی گئی اور اس کے روم میں کھڑکی کھول کر دیکھی تاکہ میں باہر سے اندر جھانک سکوں، اور وہ واپس آ گئی۔ اب میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی تاکہ وہ جیسے ہی آئے تو میں دیکھ سکوں کہ وہ اندر کیا کام کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی آ گیا تھا۔ اس نے ہر بار کی طرح اپنے روم کا لاک کر دیا تھا اور اندر چلا گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے اسے دیکھنا شروع کیا۔ میں اس کی کارروائی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں تو شاک ہو گئی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ وہ میری تصویر اپنے پاس رکھ کر میری تصویر کو دیکھ کر اپنے ساتھ کام کر رہا تھا اور عجیب آوازیں نکال رہا تھا، خود کو سکون دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پہلے تو میں نے اس پر بہت غصہ کیا تھا کیونکہ میں اسے بچہ سمجھتی تھی، پر اس نے یہ حرکت کی، بہت فضول سی حرکت کی تھی۔ میرا دل کیا تھا کہ ابھی فوراً اس کے پاس جا کر اسے باتیں سناؤں، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ اپنی عمر سے کافی زیادہ بڑا تھا تو میرے اندر بے چینی بڑھ چکی تھی۔ میرے شوہر کی یاد آنے لگی تھی۔ میرا دل کیا تھا کہ اپنے دیور سے ہی اپنے شوہر کی یاد مٹاؤں۔ یہی سوچ کر میں واپس چلی گئی کیونکہ اس رات بہت وقت برباد ہو گیا تھا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میرے ساس سسر نیچے والے پورشن میں سوتے تھے جبکہ ان کے دونوں بچے یعنی کہ میرا شوہر اور میرا دیور اوپر والے پورشن میں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ساس سسر کے سونے کا انتظار کیا تھا کیونکہ وہ کبھی کبھار اوپر کا چکر لگایا کرتے تھے اور عثمان پر نظر رکھتے تھے۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ دونوں سو گئے تو میں نے اپنے دیور کے روم کی طرف قد بڑھانے شروع کر دیے تھے اور اس وقت بھی وہی کام کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا دروازہ بجایا۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو مجھے سامنے دیکھ کر شوق سا ہو گیا۔ میں نے اس سے دو ٹوک کہا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، اس پر وہ کہنے لگا تو وہ کچھ نہیں کر رہا تھا، بس سونے لگا تھا۔ جب میں نے جلدی سے اس کے سامنے اس کا راز کھول دیا تو وہ بند کمرے میں میری تصویر سامنے رکھتے ہوئے اپنے ساتھ کیا کرتا تھا، اس پر وہ شوق ہو گیا تھا اور شرمندہ ہونے لگا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا جب میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے کہ اسے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ اس پر وہ شاک ہو گیا اور پوچھنے لگا تھا کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں اس کی بات پر رونے لگی تھی اور جھٹ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تاکہ وہ مجھے محسوس کر سکے۔ کچھ دیر بعد میں اس سے الگ ہو رہی اور اسے بتانے لگی کہ مجھے وہ چاہیے جو اس کے بھائی مجھے نہیں دے سکتے، تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، پر میرے آنسوؤں کے سامنے اسے پگھلنا پڑا تھا اور وہ تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ بھی کافی بے چین تھا، میرا ساتھ دینے لگا۔ میں نے بھی اپنی ساری 2 سال کی طرف اس سے مٹائی تھی اور اسے بھی سکھا دیا تھا کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ کافی حیران ہوا تھا پر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ کام بہت آرام سے ہوگا۔ اس سے پہلے تو بہت مشکل ہوئی لیکن بعد میں سب کچھ ٹھیک سے کرنے لگا تھا۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا لیکن وہ جلدی ہی تھک گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے واپس جانا پڑا تھا، پر میں بہت خوش تھی کہ اتنی دنوں کے بعد مجھے وہ سکون دوبارہ مل گیا تھا جو میں شادی کے بعد لیتی تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کی انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا تھا اور موقع ملتے ہی میری بے چینی کم ہو جاتی تھی۔ شوہر بھی حیران ہو جاتے تھے کہ میرا۔ ناظرین، یہ کہانی جاری ہے۔